بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست اٹلی میں رہتا ہے۔ اس نے مجھے ایک دن یہ واقعہ سنایا تو میں بڑا حیران رہ گیا، کیونکہ یہ بندہ انتہائی گرم طبیعت کا مالک تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جایا کرتا تھا۔ اس کو اتنا زیادہ غصہ آتا تھا کہ کالج کے زمانے میں ہم کلاس فیلو تھے، اور ایک دفعہ اس کی سائیکل کی بلا وجہ کسی نے گھنٹی بجا دی تھی، اور اس بندے نے اینٹ کا ٹکڑا لے کر گھنٹی بجانے والے کے سر میں دے مارا تھا، حتیٰ کہ معاملہ بگڑ گیا اور پھر پولیس آ گئی۔ یہ بندہ پولیس کو بھی سیدھا ہو گیا۔ خیر، موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے اس شوہر سے کہنے لگی، اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو، ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا شوہر خاموشی سے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بیوی نے پھر کہا کہ تم مرد نہیں ہو، اگر ہو تو مجھے طلاق دو۔ حالانکہ اس کی بیوی نیک، پاک دامن اور اچھی سیرت والی عورت تھی، لیکن یہ سب کچھ غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اور اس موضوع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے۔ بیوی کا غصہ جب اور بڑھا تو اس نے کہا، مجھے ابھی فوراً تمہارا جواب چاہیے، تم مجھے اسی وقت جواب دو۔ بالآخر آدمی نے مجبور ہو کر ایک کاغذ میں چند سطریں لکھ کر لفافے کے اندر رکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، جو فی امان اللہ، یہ وہ دروازہ ہے جس سے تم میرے ساتھ آئی تھی۔ میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں، تم فوراً جہاں سے چلی جاؤ۔ چنانچہ عورت نے اپنا سامان وغیرہ باندھ کر اٹھایا اور اپنے میکے کی طرف چل دے۔ جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے؟ ادھر میکے میں بیوی کے دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کا دل وہاں گھٹنے لگا، اسے تنہائی ستانے لگی۔ تو ایک دن اس نے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی، کہا، تم میرا سب کچھ ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم ہی میرا سب کچھ ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم آخر اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا، میں غلط تھی اور میں نے مان لیا کہ تم مرد ہو، لیکن میں ایک ناقص العقل عورت ہوں۔ آدمی نے جواب دیا، یہ تمہارا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کر دیا، اور تم مجھے ثابت کرنے دو گی میں مرد ہوں۔ آدمی نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا، اچھا جاؤ ذرا وہ لفافہ کھول کر دیکھو تو صحیح جو میں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا۔ عورت فوراً اٹھی اور اس لفافے کو کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ارے میری پیاری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آسمان زمین پر بھی گر جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ یہ تھا اصل کاغذ جو اس نے اس وقت بیوی کو دیا تھا، لیکن بیوی نے سمجھا تھا کہ اس میں طلاق 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 لکھا ہوگا۔ جب بیوی نے کاغذ پڑھا تو رونے لگی اور روتے ہوئے کہا، اے میرے سرتاج، آپ تو مردوں کے مرد نکلے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح کہانی کا رخ بدل گیا جب شوہر نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور اپنا گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ یہی ہے اصل مردانگی۔ گھر کو برباد کرنا اور آباد کرنا لڑکی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سمجھدار لڑکی وہ ہوتی ہے جو میکے کی باتیں سسرال میں نہ کرے اور سسرال کی باتیں میکے میں نہ چاہ کر بتائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص شوہر کو بیوی کے خلاف اکسائے یا بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جس طرح سے لباس ہمیں چھپاتا ہے، اس طرح سے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی برائیاں دوسروں سے نہ کرے، اور نہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی برائیاں دوسروں سے کرے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے جب میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی میاں بیوی کے درمیان صلح کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ جس راہ پر کھڑا ہے، ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ حالانکہ یہ گھرانے مسلمانوں کے ہیں، ان میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ میاں بیوی آئے روز بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں یا علیحدگی کی باتیں کریں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ میری باتیں پتھر پر لکیر ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں جب تک میاں بیوی خوشحال اور ان کے درمیان باہمی محبت نہیں ہوگی، وہ معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان پیار محبت نہیں ہوگا
باہمی شفقت نہیں ہوگی تو ان کے گھروں میں پلنے والے بچے ان پر بھی یہی اثر پڑے گا اور وہ کبھی بھی معاشرے کے اچھے شہری نہیں بن سکیں گے۔ اشفاق مسیح فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نیک بیوی مل گئی اسے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 22 مربع میل کے حکمران تھے، جن کے غضب سے کیسر و کسریٰ کانپتا تھا، ان کا کہنا ہے کہ دنیا ایک کھیتی ہے اور جہاں پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو کسی بھی مرد پر ہے وہ نیک پاک دامن بیوی ہے۔ اشفاق مسیح لکھتے ہیں کہ گھروں میں اکثر چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے تنازعات کو اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہ کریں بلکہ اس کا آپس میں بیٹھ کر میل جول کر حل نکالیں تاکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے اور ان کے بچے کل کو معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔